بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کے اپنے چینل میں خوش آمدید۔ آج میں آپ کو جو کہانی سنانے جا رہا ہوں اس کا نام ہے جن سے شادی۔ تو آئیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ گھر کے تمام لوگ ایئر کنڈیشن کمروں میں آرام کر رہے تھے۔ باہر سخت لو چل رہی تھی، جھلسا دینے والی لو۔ اس نے اداسی سے کھڑکی کھولی۔ لو کا تھپڑ جیسے اس کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ ایک سناٹے دار تھپڑ اس کے گال پر پڑا اور اس نے تلملا کر کھڑکی بند کر دی۔ اوہ میرے خدا، کیسی شدید لو چل رہی ہے، اس نے سوچا۔ چٹکی لگا کر واپس اپنے بستر کی طرف چل پڑی۔ دیوار کے ساتھ لگی ہوئی گھڑی کی سوئیاں دیکھی جو کہ تقریباً 3 بجے کا ٹائم بتا رہی تھی۔ اسے ٹھیک 4 بجے باورچی خانے میں جانا تھا۔ شام کی چائے ٹھیک 5 بجے لگتی تھی، گویا ابھی آرام کرنے کے لیے اس کے پاس کچھ ٹائم تھا۔ آرام کا وقت بھی اسے شدید گرمی اور لو کی وجہ سے مل گیا تھا، ورنہ اگر دوسرے لوگ باہر ہوتے تو شاید کسی نہ کسی کام میں الجھا دیتے اور کچھ نہیں صحیح تو چچی اماں کے پاؤں ہی دبانے ہوتے تھے۔ لیکن اس وقت اگر چچی اماں کے پاؤں دبانے ہوتے تو شاید اسے بھی ایئر کنڈیشن کمرے کی ٹھنڈک نصیب ہو سکتی تھی، اور یہ بات کسی کو گوارا نہ تھی۔ اس نے ایک گہری سانس لی۔ اس کی نگاہ آئینے پر جا پڑی۔ لو کے تھپڑ سے سرخ گال ابھی بھی کوسے قزح کا منظر پیش کر رہے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ آئینے کی طرف بڑھ گئی اور آئینے نے اس کا جوش سراپا پیش کیا۔ دن رات کی جھڑکیاں، بات بات پر تانے، ہر قدم پر بےعزتی، طرح طرح کے لوازمات، یعنی یہی گھٹن بڑی زندگی تھی اس کی۔ لیکن اس کا حسن تھا جو نکھرتا ہی جا رہا تھا۔ ایسی بھی کیا بغیرت زندگی تھی جو اسے سکون میسر نہیں تھا، لیکن حسن و جوانی تھی جو دن بہ دن بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ اللہ نے اس کو تمام حسن اللہ تعالیٰ نے اس کو بے حد حسن بخشا تھا۔ وہ ایک حسین و جمیل لڑکی تھی۔ یعنی اس کی زندگی میں جتنے بھی محرومیاں تھی، اس کا صلہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس قدر حسن دے کر پوری کر دی تھی۔ لیکن یہ حسن جو ہر وقت ملامت کا شکار بنا رہتا تھا۔ چچی اماں کا بس نہیں تھا، ورنہ زہر دے کر ہلاک کر دیتی اس کو۔ وہ اس حسن و جوانی پر اس پر کڑی تنقید کرتی۔ عالیہ نے صابن سے منہ دھونا تک چھوڑ دیا تھا۔ اب یہ اس کے بس کی بات کہاں تھی؟ حسن تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا۔ وہ اپنی شکر بگاڑ بھی لیتی تو جسم کا ایک ایک نفس چیخ چیخ کر اس کے قیامت کے حسن کی تشہیر کر رہا تھا۔ نہ جانے کب تک وہ آئینے سے حسن و خراج وصول کرتی رہی، پھر ایک ٹھنڈی سانس لے کر آئینے کے سامنے سے ہٹ کر بستر پر گر پڑی۔ 12 سال کی عمر تھی جب ماں اور باپ کا کار حادثے میں انتقال ہو گیا تھا۔ وہ خود اسکول میں تھی جب اسے حادثے کی اطلاع ملی تو وہ بے ہوش ہو گئی تھی اور پورے 4 دن کے بعد ہوش آیا تھا۔ دادی اماں نے بیٹے کی نشانی کو گلے لگایا اور اس کو اپنے ساتھ لے کر آ گئی، لیکن چچی نے اس نشانی کو ہمیشہ سے چڑ تھی اور اب تو مستقل عذاب بن رہی تھی۔ بہرحال دادی کی زندگی میں تو اس کی ایک نہ چل سکی، لیکن دادی کی آنکھ بند ہوتے ہی اس پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ دادی کے علاوہ وہ گھر کے ہر فرد اس سے نفرت کرتا تھا۔ چچا جان تو بیوی کے ایسے غلام تھے، قسم کے انسان تھے۔ بھائی کی نشانی پر کبھی بھی رحم نہ آتا ان کو۔ چچی جان کے قہر کی وجہ سے خاموش ہی رہتے تھے زیادہ تر۔ چچی جان کی بہن خالہ فوزی بھی ساتھ ہی رہتی تھی۔ وہ بیوہ بھی تھی اور لا اولاد بھی تھی، لیکن اللہ نے ان کے دونوں مرتبے ان کی فطرت کو سامنے رکھتے ہوئے دیے تھے۔ بلا کی جلاد اور کینہ ور خاتون تھی۔ بات بات میں ناک بھوں چڑھانا ان کی عادت تھی۔ خاص طور پر عالیہ ان کے عتاب کا شکار رہتی، بلکہ چچی سے زیادہ اسے خالہ فوزی سے ہول چڑھتا تھا۔ وہ گئیں شمشا اور عظمان تو بچپن میں ہی وہ ٹھیک ہی رہیں، لیکن جوانی آئی تو عالیہ کے مقابلے میں بری طرح احساس کمتری نے ان کے دلوں میں عالیہ کے لیے نفرت پیدا کر دی۔ عالیہ کا معمولی لباس، اس میک اپ سے عاری چہرہ ان کے ہزار میک اپ زدہ چہروں سے کہیں بڑھ کر حسین تھا۔ بہت سی تقاریب میں انہیں
اس بات کا اندازہ ہو چکا تھا، چنانچہ گھر کی تقاریب عالیہ کا مکمل بائیکاٹ کر دیا گیا تھا۔ بہر صورت کون سی حقارت تھی جو عالیہ کا انتظامات نہ کیے گئے تھے؟ وہ ہر عذاب کو خاموشی سے جھیل رہی تھی۔ اس کی زندگی میں کوئی بار نہ تھی، اسے زندگی کا پتہ ہی نہ تھا، اس کا مستقبل کیا ہوگا۔ بستر پر بیٹھی وہ انہی خیالات میں نہ جانے کب تک ہوئی رہی کہ اس دیوار کے ساتھ لگی ہوئی گھڑی میں 3 بجا دیے۔ وہ خیالات کے بھنور سے نکل آئی۔ ابھی تو 1 گھنٹہ باقی ہے، اگر لیٹ گئی تو شاید نیند آ جائے۔ یہ نیند اس کے لیے قیامت ہوتی، اگر ذرا بھی دیر ہو جاتی تو گھر والے چیخ چیخ کر آسمان سر پر اٹھا لیتے۔ کمرے میں تنہا بیٹھے بیٹھے دل گھبرانے لگا تو باہر لو چل رہی تھی، ورنہ بائیں جائیں باغ میں ہی چلی جاتی۔ اوہ ہاں، لو کیا کرے گی؟ اچھا ہے بیمار ہو جاؤں گی، کچھ دن تو سکون سے مل جائیں گے۔ مر بھی جاؤں گی تو کیا ہے، کون سا قیمتی زندگی ہے جو کسی کو تکلیف ہوگی، اس نے سوچا، اور یہ سوچ کر اس قدر شدید لو میں بھی وہ کمرے کے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ دروازہ کھولا تو باہر نکل آئی۔ باہر قدم رکھتے ہی گرمی کی حقیقت معلوم ہوئی، لیکن کمرے میں بھی نہیں بیٹھا جا سکتا تھا۔ وہ گرمی کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھتی رہی، اور داری سے نکل کر صدر دروازے پر آ گئی، اور صدر دروازے کے باہر دھوپ کا راج تھا۔ وہ صدر دروازے سے بھی باہر نکل گئی۔ در حقیقت آگ برس رہی تھی، گھاس سرد ہو رہی تھی، البتہ برگد کا سایہ دار درخت جھوم رہا تھا، جس کے نیچے مالی کی چرپائی بچھی ہوئی تھی۔ مالی بیچارہ بھی اپنے کوارٹر میں گھسا ہوا تھا۔ تمام ملازموں کے کوارٹروں کے دروازے بند تھے۔ کچھ ملازم جو ڈیوٹی پر تھے اندر تھے، اور باقی اپنے کوارٹروں میں آرام کر رہے تھے۔ وہ تیز تیز قدموں سے درخت کی طرف بڑھ گئی۔ برگد کا سایہ دار درخت بے حد خوشگوار تھا۔ اس نے تمام دھوپ اور لو اپنے اندر جذب کر رکھی تھی۔ نیچے ٹھنڈی چھاؤں اور ہوا بکھیر دی تھی۔ کتنا رحم دل ہے یہ برگد کا درخت، خود دھوپ میں ہے اور دوسروں کو چھاؤں دیتا ہے، اس نے سوچا، اور اس کے دل سے ایک ٹھنڈی آہ نکل گئی۔ مالی کی چرپائی پر پاؤں لٹکا کر بیٹھ گئی۔ برگد کے پتے لو سے ہل کر ایک دلکش نغمہ بکھیر رہے تھے۔ وہ اس نغمے میں گم ہو گئی اور تھوڑی دیر کے لیے اپنے تمام غم بھول گئی۔ یہاں بھی کوئی نہ تھا، ویرانی جو اس کا مقدر تھی، لیکن نہیں، برگد کا درخت اس کا ہمدرد تھا۔ وہ گیت سنا رہا تھا۔ اس کی نگاہ ایک چمکدار نقطے پر جم گئی۔ وہ ذہن نہ جانے کن کن خیالات کا منچ بن گیا تھا۔ بہت دیر گزر گئی، اچانک اسے قدموں کی ہاک محسوس ہوئی۔ وہ چونک پڑی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو ایک سایہ تھا اس کے سر سے گزر گیا، لیکن پیچھے تو کوئی بھی نہ تھا۔ اس نے دائیں بائیں دیکھا، قدموں کی چاپ کیسی تھی، مگر ممکن ہے کہ کوئی گلیری ہو سوکھے پتوں سے گزر کر درختوں پر چڑھ گئی ہو، اس نے سوچا، اور پھر پرسکون ہو گئی۔ ظاہر ہے اس گرم اور دوپہر میں سب اس جیسے دیوانے تو نہیں بن سکتے نا، لیکن وہ سایہ، اوہ، اب وہ وہمی بھی ہوتی جا رہی تھی۔ سایہ خود اس کا ہوگا، جو مڑنے سے پڑا ہوگا، اس نے اپنے ذہن سے خیال نکال دیا۔ پھر اسی چمکدار نقطے کو تلاش کرنے لگی جو برگد کی جڑ میں تھا۔ نقط ایسے مل گیا تھا، لیکن اس بار وہ بے خیال نہ ہو سکتی تھی۔ وہ چمکدار چیز کیا ہے، جیسے وہ بہت دیر سے دیکھ رہی تھی، لیکن اس کے بارے میں اس نے ابھی تک نہیں سوچا تھا۔ اس کی سفیدی چمکدار تھی۔ وہ چرپائی سے اٹھ کر اس برگد کے جڑ سے دودھیا رنگ کا ایک پتھر اٹھا ہوا تھا اس کی طرف چل پڑی۔ وہ دل کی شکل کا تھا، میں ترشا ہوا تھا، اس کے کچھ حصوں پر مٹی لگ گئی تھی، جسے اس نے اپنے دوپٹے سے صاف کیا۔ کیسا خوبصورت پتھر ہے، جانے کہاں سے آیا ہے یہ قیمتی پتھر، کافی قیمتی معلوم ہوتا ہے۔ ممکن ہے کہ کسی کا زیور ہو یا کسی کے زیور سے نکل گیا ہو، لیکن اس درخت کے نیچے پھر اس نے تلاش بھی ویسی نہیں تھی، کسی بھی زیور سے اکھڑا ہوا معلوم ہو رہا تھا۔
اس کے علاوہ کافی پرانا بھی معلوم ہوتا تھا۔ وہ پتھر کو ہتھیلی پر رکھ کر دیکھنے لگی۔ بلا شبہ بے حد حسین اور جاذب نگاہ ہے۔ اسے وہ پتھر بے حد پسند آیا۔ وہ اس نے اپنے پاس رکھ لیا۔ اگر کسی نے اپنا بتایا تو اسے واپس کر دے گی۔ اس خیال کے تحت اس نے ایسی مٹھی میں دبا دیا کہ چرپائی پر آ بیٹھی۔ بیٹھنے کے بعد وہ کافی دیر تک پتھر کو گھورتی رہی۔ پاگل دل کی شکل ہے، نہ جانے کون سے پتھر پر تراشا گیا ہے۔ ممکن ہے پلاسٹک کا ہو، لیکن پتھر نہ ہوتا تو اتنا وزنی ہوتا۔ اس لیے اس نے سوچا یہ پلاسٹک نہیں پتھر ہی ہوگا، کیونکہ اس کا وزن کافی تھا۔ کچھ بھی ہو، اب تو اس کا اپنا ہے۔ اس نے اسے رکھ لیا، اور اس وقت اس کے کانوں میں ایک مردانہ آواز آئی، شکریہ۔ ایک بار پھر وہ اچھل پڑی۔ اس بار اس کے کانوں میں نے دھوکہ نہیں کھایا تھا، ضرور کوئی اجنبی آواز تھی جس نے شکریہ کا لفظ ادا کیا تھا۔ وہ بدحواسی سے کھڑی ہو گئی۔ کون ہے؟ پھر وہ چپ ہو گئی، اور سایہ یاد آ گیا۔ اس نے بکھلائے ہوئے انداز میں چاروں طرف دیکھا، لیکن چلچلاتی ہوئی دھوپ اور لو کے تھپیڑوں کے علاوہ کچھ بھی نہ تھا۔ پھر اس کی نگاہ درخت پر اٹھ گئی۔ ممکن ہے کوئی درخت کے اوپر چھپا بیٹھا ہو اور پریشان کر رہا ہو، لیکن درخت کے پتے سنسان تھے اور اوپر تک درخت صاف نظر آتا تھا۔ اسے کچھ خوف سا محسوس ہونے لگا اور وہ چرپائی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ پتھر اب بھی اس کے ہاتھ میں تھا۔ وہ تیز تیز قدموں سے صدر دروازے کی طرف چل پڑی اور پھر دوبارہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ عجیب بات تھی، اسے اپنے کانوں پر بھروسہ تھا۔ اسے صاف طور پر لفظ شکریہ سنائی دیا تھا۔ کافی دیر تک وہ متاثر رہی، پھر اس کی نگاہ گھڑی پر جا پڑی۔ 4 بجنے والے تھے، ابھی صرف 10 منٹ باقی تھے۔ وہ سب کچھ بھول کر خود کو باورچی خانے کے لیے تیار کرنے لگی اور پتھر کو مٹھی میں دبا کر پتھر سے مسیری کے سائڈ پر رکھ دیا اور باتھ روم کی طرف چل پڑی۔ ٹھنڈے پانی میں کے چھینٹوں سے چہرے کو تمتماہٹ دی اور کچھ سکون دیا۔ وہ کافی دیر تک چہرے اور آنکھوں کو پانی میں نم کرتی رہی، پھر تازہ دم ہو کر باہر نکل آئی۔ پورے 4 بجے تھے۔ کمرے سے نکل کر وہ باورچی خانے میں پہنچ گئی اور اس کے ذہن میں تھوڑی دیر قبل کا پراسرار واقعہ بھلا دیا۔ اب اس کی نظر ذمہ داری کی طرف تھی۔ ذمہ داری شروع ہوتی تھی۔ اس نے ذہن سے فرمائشات کے اس فہرست کو ٹٹولا جو آج شام کی چائے کے لیے گھر کے حاکموں نے کی تھی۔ سب کی فرمائشیں پورا کرنا لازمی تھا، چنانچہ وہ جلدی جلدی تیاریوں میں لگ گئی۔ وہ ٹھیک 5 بجے وہ خوبصورت ٹرالی کو الواس کام کے لوازمات سے سجائے ہوئے فوزی خالہ کے ٹرے کمرے میں پہنچ گئی، اور باہر کا موسم ابھی تک گرم تھا، اس لیے لان پر چائے پینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اور پھر یوں بھی گرمیوں میں تو 5 بجے دوپہر ہی ہوتی تھی۔ برف کی طرح ٹھنڈے کمرے میں سب لوگ صوفوں پر بیٹھے کہکے لگا رہے تھے۔ جو ہی وہ اندر داخل ہوئی، کہکے ایک لمحے کے لیے رک گئے اور پھر جاری ہو گئے، جیسے اسے ساتھ دلایا جاتا رہا ہو کہ اس کے یہاں آمد سے کسی کے مشوروں پر اثر نہیں پڑا ہے اور وہ کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ لیکن اس نے ان کے اس تاثر کی طرف کوئی توجہ نہ دی، اور یہ تو ان لوگوں کا معمول تھا۔ سلیقے سے اس نے سینٹر ٹیبل درست کی اور چائے اور دوسری چیزیں سرو کر دی، اور باورچی خانے کی گرمی میں اس کا چہرہ تمتما کر آگ ہو گیا تھا۔ خشک ہونٹ ببو کا چہرہ وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ اس گرمی میں تمہیں میک اپ کرنے کی فرصت مل جاتی ہے؟ عالیہ عظمیٰ نے طنزیہ انداز میں کہا۔ میک اپ؟ اس نے حیرت سے عظمیٰ کی طرف دیکھا۔ اس نے تو زندگی میں کبھی میک اپ نہیں کیا تھا۔ میرا رنگ ہی ایسا ہے۔ عجیب بات ہے، تم لوگ سونے کے نوالے کھاؤ تب بھی ایسے رنگ نہ نکال سکی۔ اللہ میاں نے بعض اوقات خوب مذاق کرتا ہے، فوزی خالہ نے ٹرکا لگایا، لیکن اس بات میں بھی عظمیٰ اور شمشا کی تصدیق تھی، اس لیے وہ دونوں منہ بنا کر خاموش ہو گئی۔ وہ باہر نکل آئی۔ ابھی بہت سے کام تھے۔
سورج اب بھی قہر برسا رہا تھا، لیکن وہ گرمی سے بے خبر کاموں میں مصروف ہو گئی۔ شام ہوئی اور پھر رات کو وہ سب کچھ بھول گئی تھی۔ برگد کے نیچے سے ملنے والا پتھر، شکریہ کے الفاظ، کوئی بات اسے یاد نہ رہی تھی۔ 11 بجے اور سب کے خواب گاہوں میں گھس جانے کے بعد اسے فرصت ملی اور وہ اپنے کمرے کی طرف چل دی، اور کمرے میں پہنچ کر اس نے گہری گہری سانسیں لی، اور دن بھر کی تپش کے بعد کمرہ اب بالکل ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ وہ خاموش مسیری پر بیٹھ گئی۔ آئینہ سامنے موجود تھا۔ وہ سوچنے لگی کہ کچھ بھی ہو، وہ اب بھی اس سب سے اچھی، سب سے باوقار لگتی ہے۔ شاید ان کی ضرورت سے زیادہ جلن کی یہی وجہ ہے۔ عام طور پر اس کے لیے سادہ اور معمولی کپڑے کے لباس بنتے تھے، لیکن اس کی مرحوم ماں کے چند جوڑے اب بھی اس کے پاس موجود تھے۔ قیمتی جوڑے نہیں، قیمتی جوڑے، جنہیں وہ کبھی کبھی اپنے کمرے میں پہن لیتی تھی۔ آج بھی نہ جانے کیوں اس کا دل چاہا تو کوئی عمدہ لباس پہنے، اور وہ یہ خواہش اتنی شدید ہوئی کہ وہ اس سے باز نہ رہ سکی۔ اس نے الماری کھول کر ایک خوبصورت جوڑا نکالا اور غسل خانے میں جا کر اسے پہننے لگی۔ زرکا جوڑے نے اسے سحر انگیز بنا دیا تھا۔ اس نے باہر نکل کر آئینے میں اپنی شکل دیکھی، خود ہی شرما گئی۔ کاش اسی وقت اسے دیکھنے والا کوئی ہوتا، ایمانداری سے اس کے بارے میں کچھ کہہ سکتا، اس نے سوچا، اور دفتن اسی وقت ایک آواز اس کے کانوں میں گونج اٹھی، چشمے بدور۔ وہ اچھل پڑی۔ اس نے گھبرائے ہوئے انداز میں دروازے کی طرف دیکھا، لیکن دروازہ تو اندر سے بند تھا۔ اس نے مسیری اور پھر پورے کمرے کے دوسرے کونوں میں دیکھا، لیکن کوئی نہ تھا۔ یہ میرے کانے کیوں بجنے لگے ہیں؟ آخر کار اس وقت شکریہ کی آواز، اور اب چشمے بدور۔ ایک اور انکشاف ہوا۔ شکریہ والی آواز اس آواز سے بالکل مختلف نہ تھی۔ یہ دونوں سیم آواز تھی، ایک ہی آواز، اور یہ نرم نرم انداز۔ کون ہے؟ کس کی آواز ہے؟ وہم، صرف وہم، ورنہ کون آ سکتا ہے؟ اس نے پھر دل کو تسلی دی۔ آئینے کے سامنے سے ہٹ گئی، اور رات اپنی تھی۔ اب کسی کے بلانے کے امکانات نہیں تھے۔ انہی کپڑوں میں بستر پر آ لیٹی، تکیہ اونچا کر کے وہ دراز ہو گئی۔ لیٹے لیٹے اسے اس خوبصورت پتھر کا خیال آ گیا، اور اس نے سائڈ ٹیبل سے دراز کھولی اور پتھر نکال کر ہاتھ میں پکڑ لیا۔ کیسا پیارا پتھر ہے، وہ سوچنے لگی، اور پھر اسے چمکانے کے لیے اس نے اسے اپنے لباس سے رگڑا۔ پتھر در حقیقت چمک اٹھا، لیکن اس کے ساتھ ہی کمرے کے اوپر روشن دان سے کوئی پرندہ اندر گھس آیا، اور 2 3 4 مبہوت سی انہیں دیکھتی رہی۔ یہ چمگادڑیں تھیں، اور ان میں سے 3 چمگادڑیں نیچے اتر آئیں اور اچانک لمبی ہو گئیں۔ عالیہ کی آنکھیں دہشت سے پھٹ گئیں، اور ان چمگادڑوں کو روپ بدرتے دیکھ رہی تھی۔ عجیب بھیانک شکلیں تھیں ان کے۔ اس نے چیخنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کی آواز دہشت کی وجہ سے نکل نہ سکی۔ خوف سے اس کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ ہم سے ڈرنے کی ضرورت نہیں عالیہ، ہم تمہارے غلام ہیں، تمہاری خیر خواہ ہیں۔ ہم کسی بھی حالت میں تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ ہم سے خوف نہ کھاؤ۔ کاش ہم کسی خوبصورت شکل میں تمہارے سامنے آتے اور تم ہم سے خوفزدہ نہ ہوتی۔ کیا یہ خواب ہے؟ عالیہ نے سوچا اور آنکھیں ملنے لگی، لیکن وہ خواب نہیں تھا۔ در حقیقت 3 انسانی ہیولے اس کے سامنے تھے۔ ان کی شکلیں بھیانک ضرور تھیں، لیکن الفاظ اور لہجہ بے حد نرم تھا۔ تم کون ہو؟ اس نے ہمت کر کے پوچھا۔ تمہارے خادم ہیں۔ ہمیں حکم دو ہم کیا کریں۔ ہم تمہارے لیے ہر کام کر سکتے ہیں۔ میں کیا حکم دوں؟ مگر تم میرے غلام کیسے بن سکتے؟ وہ ہمت کر کے بولی۔ یہ بتانے کی اجازت نہیں ہے۔ وقت آنے پر تمہیں سب معلوم ہو جائے گا۔ وہ وقت کب آئے گا؟ بہت جلد، بہت ہی جلد۔ تم بالکل فکر مت کرو، تمہارے برے دن گزر گئے، اب کوئی تمہیں آنکھ نہیں دکھا سکے گا۔ ہم تینوں تمہاری خدمت پر مامور کر دیا گیا ہے۔ ہم تینوں تمہاری خوب خدمت کریں گے اب۔ عالیہ خوش ہونٹوں پر زبان پھیرنے لگی۔ وہ تینوں ادب سے اس کے سامنے جھک کر کھڑے ہو گئے۔ اگر کوئی کام نہیں تو ہمیں اجازت دیجیے، ہم جا سکتے ہیں۔ ہاں تم جاؤ، خدا کے لیے جاؤ، ہم حاضر ہوتے رہیں گے۔ اگر آپ ہم سے خوف کھاتی ہیں تو
تو ہم آپ سے معذرت مانگتے ہیں۔ اگر آپ کہیں تو ہم آپ کے دل سے خوف نکالتے ہیں۔ ہاں، ہمارے جانے کے بعد آپ کو نیند نہیں آئے گی، یقیناً آپ ہمارے بارے میں سوچتی رہیں گی، اس لیے آپ یہ شربت پی لیں، آپ کو پرسکون نیند آئے گی۔ ان میں سے ایک نے اوپر ہاتھ بڑھایا اور عالیہ نے اس کے ہاتھ سے ایک خوبصورت شربت کا گلاس دیکھا جس میں ہلکے گلابی رنگ کا شربت تھا۔ عالیہ یوں ہی خوفزدہ تھی، لیکن گلاس اس کے بالکل قریب تھا۔ دودھ جیسے گاڑھے شربت سے نفیس و خوشبو اٹھ رہی تھی۔ نہ جانے وہ کیا تھا، لیکن وہ تینوں اس کے قریب کھڑے تھے، اس لیے اس نے بادل خواستہ شربت اس کے ہاتھ سے لے کر منہ سے لگا لیا اور پھر گلاس کو اس وقت ہٹایا جب شربت ختم ہو گیا۔ بلا شبہ اس نے اتنا خوش ذائقہ شربت اس سے قبل نہیں پیا تھا۔ ایک لمحے میں اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کا جسم پھول کر تر و تازہ ہو گیا ہے، پورے جسم کی تھکن گویا نچڑ گئی ہو، اور پھر اس کی آنکھیں پراسرار انداز میں بند ہونے لگی اور وہ گہری نیند میں سو گئی۔ صبح اس کو جب اس کی آنکھ کھلی تو دھوپ کا ایک دھبا اس کی مسیری کے عین سامنے دیوار پر موجود تھا۔ یہ دھبا ٹھیک 7:45 نظر آتا تھا۔ اس نے بدحواسی سے کھڑے ہو کر چاروں طرف دیکھا۔ 7:45 بج رہے تھے۔ ٹھیک 8 بجے گھر کے تمام افراد ناشتے کی میز پر ہوتے تھے اور انہیں اٹھ کر ناشتہ دینا ہوتا تھا۔ یہ ناشتہ دینا اسی کی ذمہ داری تھی، گویا صرف 15 منٹ تھے اس کے ہاتھ میں۔ اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے، آج ضرور موت آ گئی ہے۔ 8 بجے ناشتہ نہ ملتا تو اس کو سب سے بہت ڈانٹ پڑنی تھی۔ وہ بجلی کی تیزی سے مسیری سے اٹھ گئی اور اس کے جسم پر وہی کپڑے تھے جو اس نے رات کو تبدیل کیے تھے۔ اس وقت یہ کپڑے اس کے لیے وبال بن گئے تھے، انہیں اتارنے کا 2 منٹ بھی ٹائم نہیں تھا اور نہ وہ ٹائم کو اپنا ضائع کرنا چاہتی تھی۔ بہرحال اگر انہوں نے اس کپڑوں میں دیکھا تو مصیبت آ جائے گی۔ میرے اللہ، میری مشکل آسان کر دے، اس نے روان سے انداز میں کہا اور کپڑے بدلنے لگی۔ منہ پر بھی اس لیے الٹے سیدھے چھینٹے مارے اور بالوں کو بھی نہیں سنوارا اور باورچی خانے کی طرف چوروں کی طرح دوڑی، کوئی اسے راستے میں کہیں دیکھ نہ لے۔ فوزی خالہ کی لان تان بہت زیادہ ہوتی۔ اس وقت بھی فوزی خالہ کی لان تان اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ جوانی پھٹی پڑی رہی ہے اور کیسی مست نیند سے ہے، سو رہی ہوگی کمبخت، وغیرہ وغیرہ۔ ہانپتے کانپتے دل سے وہ باورچی خانے میں داخل ہو گئی۔ اسے کوئی بہانہ بھی نہ سوجھ رہا تھا، جھوٹے بولنے کی اس کی عادت بھی نہ تھی۔ دروازے کے اندر داخل ہوتے ہی اس کے پاؤں جم گئے۔ نہ جانے ناشتہ کس نے تیار کیا تھا۔ تمام ناشتہ تیار تھا، چائے کا پانی کیٹلی میں کھول رہا تھا، ہر چیز سرینے سے لگی تھی۔ یا خدا، یہ کیا! گھر والوں نے اسے سوتا دیکھ کر خود ناشتہ تیار کر لیا۔ اگر یہ بات تھی تو پھر تو اور مصیبت آئے گی۔ اس نے بھاری بھاری قدم اٹھائے اور چائے کا پانی اتار لیا، اسے دوسری کیتلی میں ڈال کر اس کو ڈھک دیا، اور پھر تمام چیزیں اس نے ٹرے میں سجا کر دل میں ہول اٹھ رہا تھا، اب کوئی آیا اور اس پر پھٹے گا، لیکن کوئی نہ آیا۔ سہمے سہمے قدموں سے وہ ٹرالی دھکیلتی ہوئی باورچی خانے سے نکل آئی اور ناشتے کے کمرے میں طرف بڑھنے لگی۔ اس کا انداز ایسا ہی تھا جیسے مجرم پھانسی کے تختے کی طرف بڑھتا ہے۔ ناشتے کے کمرے میں حسب معمول سب موجود تھے اور وہ نظریں جھکائے میز کی طرف پہنچی۔ سب خاموش تھے، جیسے کوئی اہم بات ہو گئی ہو۔ اس نے ناشتے کی میز پر لگایا اور اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ آخر کانپتے ہاتھوں کے ساتھ سے اس نے ناشتہ سرو کر دیا۔ کسی نے کچھ نہ کہا اور ناشتے میں مصروف ہو گئے۔ تب اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس نے نظریں اٹھا کر ان سب کے چہروں کی طرف دیکھا۔ وہ سب پاگل ہو گئے تھے۔ اگر نہیں تو انہوں نے اس کی طرف ناشتے کے بارے میں استفسار کیوں نہیں کیا، اس سے برا بھلا کیوں نہیں کہا تھا؟ لیکن ان میں سے کسی کے چہرے پر کوئی ایسے تاثر نہ آتے۔ یا خدا را، کیا ماجرا ہے! ان لوگوں نے کسی نے ناشتہ تیار نہیں کیا؟ دفتن! فوزی خالہ نے پیالی آگے بڑھائی۔ میرے لیے چائے ڈال دے۔ وہ کسی بیرے کی طرح آگے بڑھی اور اس نے فوری طور پر خالہ کی پیالی میں چائے بنائی اور پیچھے ہٹ گئی، پھر بھول گئی۔ روز
رانا کہتی ہوں میری چائے نمک ڈال کر دیا کر، مگر شہزادی کو یہ یاد کہاں رہتا ہے۔ فوزی خالہ کو آخر موقع مل گیا اور اس نے جلدی سے اپنی غلطی کو محسوس کر کے نمک دانی سے تھوڑا سا نمک نکال لیا، لیکن فوزی خالہ کا جلن نکالنے کا بہترین موقع ملا تھا اور وہ اس موقع کو ہاتھ سے کیسے جانے دیتی۔ انہوں نے لپک کر اس کے ہاتھ سے نمک دانی چھین لی۔ اب تو میں خود ہی ڈال سکتی ہوں، تمہارے زحمت کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ نمک دانی لے کر کرسی پر بیٹھی، لیکن نہ جانے کرسی کیسے پیچھے سے کھسک گئی اور فوزی خالہ بری طرح نیچے گری، اور گرتے ہی انہوں نے میز کے ٹاپ پکڑنے کی کوشش کی، لیکن چائے کی پیالی ہاتھ سے گر گئی اور نیچے کی طرف آ گئی۔ نتیجہ وہ نیچے گری اور چائے ان کے اوپر۔ فوزی خالہ کی چیخوں نے آسمان سر پر اٹھا لیا اور انہوں نے چیخ چیخ کر زمین آسمان ایک کر دیا، اور چائے کھولتی ہوئی ان کے چہرے پر اور سینے پر پڑی تھی۔ وہ ذبح کیے ہوئے کبوتر کی طرح پھڑپڑانے لگی اور سب کو لوگ ان کی طرف تھے۔ چچی اماں بھی عالیہ کو ڈانٹنا چاہتی تھی، لیکن یہ موقع نہ تھا۔ پہلے فوزی خالہ کی خبر لینی تھی۔ تمام گھر والے ناشتہ وغیرہ بھول گئے اور فوزی خالہ کی تیمارداری ہونے لگی۔ چاچا جان ڈاکٹر کو فون کرنے لگے اور دوسرے لوگ فوزی خالہ کو اٹھا کر دوسرے کمرے میں لے کر جانے لگے۔ وہ کیا کرتی، کھانے کی میز کے پاس کھڑی رہی، اور اس میں اس کا تو کوئی قصور نہیں تھا۔ فوزی خالہ نے خود ہی اٹھ کر نمک دانی چھیننے کی کوشش کی تھی، کرسی پیچھے سے کھسک گئی تھی اور وہ اس طرح گر گئی تھی۔ وہ دوبارہ برابر کرنے میں بھول گئی۔ اس خالہ کے جل جانے کا افسوس اس کو بھی کافی تھا، لیکن فوزی خالہ کی چیخوں پر اسے ہنسی آ گئی۔ غصے کا انجام ہی برا ہے، اس کے منہ سے نکلا، اور اسی وقت اس کے کانوں کے قریب مکھی کی بھنبھناہٹ گونجی۔ آپ کو ستانے والوں کو آپ کے غلام معاف نہیں کریں گے۔ جو بھی آپ کے ساتھ کوئی برا کرے گا اس کے ساتھ برا ہی ہوگا۔ وہ پھر سے خوف سے اچھل پڑی۔ یہ الفاظ سماعت کا وہم نہیں تھے، بالکل صاف الفاظ تھے، اور وہ آواز وہی تھی جو اس نے ان خوفناک لمبے دانتوں والی چمگادڑوں سے سنی تھی۔ اس نے گھبرائے ہوئے انداز میں چاروں طرف دیکھا۔ معصوم اور سیدھی سادی ضرور تھی، لیکن پے در پہ واقعات کو وہ نظر انداز نہیں کر سکتی تھی۔ ان تمام واقعات کا ایک ہی سلسلے کے ساتھ کڑی معلوم ہوتے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی پراسرار قوت اس کی مدد کر رہی ہے، لیکن یہ انوکھے غلام کون تھے؟ کس کی نظر عنایت اس پر ہو گئی تھی؟ برگد کے درخت کے نیچے سے ملنے والا پتھر، شکریہ کے الفاظ، پھر رات کو نظر آنے والی 3 چمگادڑیں، اور پھر صبح کو ناشتے کی تیاری، اور اب خالہ کے ساتھ یہ سب کچھ ہو جانا۔ لیکن اس کو ایک انجانی سی خوشی بھی تھی، نہ جانے یہ پراسرار قوتیں اس سے کیا چاہتی تھیں، لیکن یہ اسے نقصان نہ پہنچائیں۔ وہ کافی دیر تک ناشتہ کی میز پر کھڑی رہی اور تھوڑی دیر کے بعد چچی اماں کے اندر داخل ہوئی۔ اب یہاں کھڑی شوق کیوں منا رہی ہو؟ خوشی سے ناچو گاؤ عیش کرو، تمہارے دل کی مراد پوری ہو گئی ہے۔ ابھی ان کا جملہ بھی پورا نہیں ہوتا وہ بری طرح اچھلی۔ وہ پھر سے مسلسل چیختی رہی، وہ پھر مسلسل اچھلتی رہی۔ ان کے ساتھ بھی ان کے منہ سے ارے ارے نکل رہا تھا۔ چچی اماں خاص فربہ تھی اور ان کا اچھلنا مشکل تھا، لیکن اس وقت وہ دیوانہ وار اچھل رہی تھی۔ پھر ان کے منہ سے نکلا، ارے کم بخت، دیکھ دیکھ تو صحیح میری قمیض میں کیا گھس گیا ہے۔ وہ عالیہ دوڑی، اس نے قمیض بمشکل اٹھائی تو اس میں سے چمگادڑ نکلی، فرش پر دوڑنے لگ گئی۔ چچی اماں کی چیخیں بھی خالہ فوزی سے کم نہ تھیں۔ وہ چھپکلی سے بہت ڈرتی تھی، یہ تصور ان کے خوف فرسا تھا۔ ان کے بدن سے چھپکلی رینگتی رہی اور ان کی چیخیں بھی اس کمرے تک گئیں جہاں ابھی خالہ فوزی کی تیمارداری ہو رہی تھی۔ سب لوگ خالہ فوزی کو چھوڑ کر چچی کی طرف بھاگے۔ چچی اماں اب بھی اوئی اوئی کہہ کر اچھل رہی تھی۔ کیا ہوا بیگم؟ چچا جان نے گھبرا کر پوچھا۔ چاچی اماں پسینے میں شرابور ہو رہی تھی، اکھڑے ہوئے سانس میں بولی، بچ گئی، آج تو بچ گئی۔ چھپکلی چڑھ گئی تھی کمر پر۔ اللہ اس بچی کو خوش رکھے
جان جوکھم میں ڈال کر اس نے چھپکلی کو نکال دیا، ورنہ نہ جانے کیا حشر ہوتا۔ ہائے چچی نے مختلف الفاظ میں ہامتے ہوئے داستان سنا ڈالی۔ ویسے عالیہ کے اس کارنامے سے ان کا مزاج بدل گیا تھا۔ ان کے نزدیک یہ بہت بڑی بات تھی۔ چچا جان نے سکون کا سانس لیا، کوئی خاص حادثہ نہیں ہوا۔ انہوں نے چچی کو سنبھالا اور پھر اس کمرے میں لیے جہاں خالہ فوزی بستر پر نیم مردہ پڑی تھی، عالیہ کی طرف ابھی بھی کسی نے توجہ نہیں کی تھی۔ عالیہ کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ ابھر آئی۔ اگر چھپکلی والا واقعہ بھی اتفاق نہیں ہے تو اس کے یہ خادم بے حد دلچسپ ہیں۔ نہ جانے اسے کیوں یقین ہونے لگا تھا کہ چھپکلی والا واقعہ اتفاقیہ نہیں ہے، کیونکہ اس کے غلام اسے بتا چکے تھے کہ اس کو تکلیف پہنچانے والوں کو وہ پریشان کریں گے۔ گویا چھپکلی انہیں کی طرف سے تھی، کیونکہ چچی جان اسے لعن طعن کر رہی تھی۔ اس نے گردن جھٹک دی اور یہ تصور عجیب تھا کہ پراسرار شکلیں خود کو اس کا غلام کہتی ہیں۔ بہرحال اس نے ناشتے کی میز کی طرف دیکھا تو خالہ فوزی کی مصیبت نے ناشتے کو خراب کر دیا تھا۔ اب نہ جانے گھر کے لوگ ناشتہ کریں گے بھی یا نہیں کریں گے۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہی تھی کہ عظمیٰ اور شمشاں اندر آ گئی اور انہوں نے سنجیدگی سے اسے دیکھا اور کرسیاں گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے بولی، تم تو جانتی ہو عالیہ، خالہ فوزی سنکی ہیں، ذرا سا نمک ڈال دیتی تو یہ سب مصیبت نہ آتی۔ ہمارا ناشتہ بھی خراب کر دیا۔ اب پڑی ہیں ہائے ہائے کر کے، سب کو بور کر رہی ہیں۔ بس غلطی ہو گئی، لیکن زیادہ وقت بھی نہ گزرا تھا کہ 1 سیکنڈ میں نمک ڈل جاتا۔ عالیہ نے کہا، تم نے تو ناشتہ کر لیا، نہ جانے کیوں عظمیٰ کو اس کا خیال آ گیا۔ ابھی نہیں، کر لوں گی، وہ آہستہ سے بولی، کیونکہ وہ ہمیشہ ناشتہ باورچی خانے میں کرتی تھی اور آج تک کسی نے اس کو اس قابل نہیں سمجھا تھا کہ وہ اپنے ساتھ ناشتہ کرایا جائے۔ آؤ ہمارے ساتھ ہی بیٹھ کر ناشتہ کر لو، عظمیٰ نے پیشکش کی، لیکن وہ اپنی حیثیت میں رہنا چاہتی تھی۔ عظمیٰ کے دوبارہ کہنے پر بھی وہ اس کے ساتھ نہ بیٹھی، لیکن یہ تبدیلی اسے بہت عجیب سی لگی۔ دونوں نے ناشتہ کر لیا تو وہ برتن سمیٹ کر چل پڑی۔ یہاں پہنچ کر کچھ اور حیرتیں اس کی منتظر تھیں۔ رات کے چھوٹے برتن جو اسے صاف کرنے ہوتے تھے دھلے دھلائے الماری میں سجے ہوئے تھے۔ دیگر تمام کام تیار تھے۔ وہ حیرت زدہ کھڑی ان تمام کارنامے کو دیکھتی رہی۔ اب تو اس کو وہی سوال ہے کہ پیدا نہیں ہوتا تھا۔ وہ اس صورتحال سے کبھی خوفزدہ تھی اور خوش بھی تھی۔ نہ جانے یہ سب کچھ کیا ہے، کیوں ہے ملازم ابھی پکانے کے لیے چیزیں نہیں لایا تھا۔ اسے اور بھی کوئی کام نہیں تھا، اس لیے وہ ناشتے کے برتن صاف کرنے لگی۔ لیکن اچانک اسے محسوس ہوا کہ جیسے کسی غیر مرئی مخلوق نے اس کا ہاتھ پکڑ لیے ہوں، اور اس کے ساتھ ہی ایک منمنائی ہوئی آواز گونجی، یہ سب کام اب آپ کے کرنے کے نہیں ہیں، یہ غلام آپ کے حاضر ہیں، یہ سب تمام کام اب ان کی ذمہ داری ہے، برائے کرم ہمیں شرمندہ نہ کریں۔ وہ پھر سے خوفزدہ ہوگی۔ غیر مرئی مخلوق کے شکنجے سے اس کے ہاتھ آزاد ہو گئے اور اس نے خوفزدہ نظروں سے ہر برتنوں کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں کی حیرت سے پھیل گئی۔ تمام برتن پلک جھپتے ہی صاف ہو گئے تھے۔ میرے خدا، یہ کیا اصرار ہے، اس کے منہ سے بڑبڑانے کے انداز میں نکلا۔ کئی منٹ تک وہ بیٹھی سوچتی رہی اور پھر ایک گہری سانس لینے کے لیے باہر آ گئی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کرے اور کہاں جائے۔ برتن وغیرہ دھونے کا کام تو 9:30 بجے تک ہو جاتا تھا، اس کے بعد پکنے کا کام آ جاتا تھا، وہ اسی میں مصروف ہو جاتی تھی۔ لیکن برتن دھل چکے تھے، پکنے کا ابھی تک وقت نہیں ہوا تھا۔ تب تک اسے خیال آیا کہ اخلاقاً اسے بھی فوزی خالہ کو دیکھنے جانا چاہیے۔ فوزی خالہ جل گئی تھی، وہ ابھی تک انہیں دیکھنے نہیں گئی تھی۔ اس کے قدم ان کے کمرے کی طرف اٹھ گئے۔ گھر کے دوسرے لوگ اب بھی اس کمرے میں تھے، یہاں تک کہ چاچا جان بھی آفس نہیں گئے تھے۔ وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ ڈاکٹر نے فوزی خالہ کے چہرے پر کوئی مرہم لگایا تھا اور ان کا پورا چہرہ جلنا شروع ہو رہا تھا، البتہ آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ انہوں نے نفرت بھری نظروں سے اسے دیکھا اور کراتے ہوئے بولی، اب جلے پہ نمک چڑھنے آئی ہو؟
اب کیوں اپنی مینوس شکل دکھائی؟ خالہ مجھے افسوس ہے، اس نے بھرائے ہوئے انداز میں کہا۔ آپ خود ہی کچھ زیادہ غصے میں آ گئی تھی فوزی باجی، نمک بعد میں ڈالا جا سکتا ہے تھا۔ پھر میں آپ سے کہہ چکا ہوں کہ چائے میں نمک نہ پیا کریں، نقصان دہ ہوتا ہے، چچا جان نے کہا۔ ہاں، گویا میری ہی غلطی تھی، ٹھیک کہتے ہو۔ میاں گوشت سے ناخن جدا تو نہیں ہوتے، گویا تمہاری بھتیجی ہے، اور میں کون ہوں تمہاری بہن کے ٹکڑوں پر پلنے والی؟ خالہ فوزی ٹسولے بہانے کرنے لگی۔ اب آپ تو بلا وجہ بات کا بتنگڑ بنا رہی ہیں، چچا جان گھبرا کر بولے۔ ایسی ہی ناگوار سی گزر رہی تھی تو ہاتھ پکڑ کر نکال دیجیے گھر سے، ان کی لاڈلی سے کچھ نہیں کہا جاتا۔ خالہ نے پھر سے کہا۔ جب وہ چائے میں نمک پتی ہے تو آخر کیوں یاد نہیں رکھا جاتا؟ چچی جان سے بہن کے آنسوؤں کو برداشت نہ ہو سکے تو وہ ان کی حمایت میں بول پڑی۔ خدا سے ڈرے بیگم، میں نے کچھ کہا بھی ہو؟ چچا جان دو رخی مار برداشت نہ کر سکے اور کلیجہ نوچ لیتے ہو اور کہتے ہو کہ کچھ بھی نہیں کہا۔ ارے میں اس کم بخت کی وجہ سے نہیں جلی تو اور بھی؟ خالہ نے فوزی چچا دان دونوں طرف سے پھنس گئے تھے۔ اچانک روشن دان سے ایک چڑیا اڑتی ہوئی آئی اور پیتل کے گلاس پر ان کا اوپر بیٹھ گئی، جو خالہ فوزی کے سر کے عین اوپر رکھا ہوا تھا۔ چڑیا بیٹھتے ہی ان کا گلدان خالہ کے سر پر آ لگا۔ ارے مر گئی، خالہ فوزی دھاڑے مارنے لگی۔ ایک بار پھر لے دے مچ گئی۔ نکل جا مردود یہاں سے، کیا میری بہن کی جان لے کر دم لے گی؟ چچی جان نے جوش و غضب میں اس کی طرف بڑھی۔ وہ شاید اسے دھکے دے کر نکالنے کا ارادہ ہی رکھتی تھی، لیکن ان کے اوندھے منہ گرنے کا دھماکہ بہت زوردار تھا۔ نہ جانے ان کے منہ پاؤں کہاں پھنس گئے تھے۔ چچی جان کے بازوؤں کی تمام چوڑیاں ٹوٹ گئی اور ٹکڑے ٹکڑے ان کے کلائیوں میں چبھ گئے۔ ہائے امی! عظمیٰ اور شمشا فوری طور پر خالہ کو چھوڑ کر چچی جان کی طرف لپکی۔ چچا جان البتہ سیدھے کھڑے تھے اور آج ان کے چہرے کے تاثرات اور دونوں سے مختلف تھے۔ اب بھی عبرت حاصل کرو بیگم، بے زبان کا نگہبان خدا ہوتا ہے۔ باجی فوزی نے 2 مرتبہ اس پر الزام لگایا اور انہیں دونوں مرتبہ سزا ملی، اور آپ بھی جذبات میں نقصان اٹھا بیٹھی۔ اگر اب بھی آپ نہ سنبھلی تو انجام جو ہوا ہوگا، ذمہ داری اب آپ کی ہوگی، وہ سخت لہجے میں بولے۔ اس وقت ایک ملازم اندر آ گیا۔ صاحب، ایک شخص آیا اور کہہ رہا ہے ڈرائیور کے بارے میں اشتہار پڑھ کر آیا ہے، ملازمت کا خواہش مند ہے۔ آؤ عالیہ، چچا جان نے کہا اور ان کا ہاتھ پکڑ کر دروازے کی طرف چل پڑے۔ ارے میری بہن بیہوش ہو گئی، ڈاکٹر کو تو بلاؤ۔ چچی جان اپنی تکلیف بھول کر خالہ فوزی کے چہرے کی طرف دیکھ کر بولی، جن کے سر سے خون بہہ رہا تھا اور پیشانی اور گالوں تک لڑک آیا تھا۔ ڈاکٹر ہمارا باپ کا ملازم نہیں ہے جو بار بار توڑ کر آ جائے، ملازم کو بھیج کر دوسرے ڈاکٹر کو بلوا لیں، چچا جان نے جرات اور سخت لہجے میں کہا۔ لیکن اس سے پہلے تو وہ بھیگی بلی بنے رہتے تھے، اس وقت وہ شیر کیسے بن گئے تھے؟ اس کے ساتھ ہی ڈرائنگ روم میں پہنچ گئے اور پھر بھرائی ہوئی آواز میں بولے، عالیہ بیٹے، میری آنکھیں بند نہیں ہوئی ہیں، میں نے تمہارے ساتھ ان لوگوں کا رویہ دیکھ رہا ہوں، بعض حالات میں میں بھی مجبور ہوں، مجھے تم سے کچھ گفتگو کرنی ہے، ذرا اس شخص کو نپٹا لوں جو ڈرائیوری کے لیے آیا ہے۔ انہوں نے ملازم کو آواز دے کر اس شخص کو بلانے کے لیے کہا۔ دودھ جیسے رنگ اور سنہری بالوں اور نیلی آنکھوں والا دبلا پتلا سا نوجوان معمولی قمیص اور پتلون اور قمیض میں پہنے ہوئے تھا، چہرے پر شرافت ٹپکتی تھی، اندر آ گیا۔ اس نے ادب سے سلام کیا اور ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ چچا جان نے اس کے سر سے پاؤں تک دیکھا، پھر گردن ہلا کر بولے، بیٹھ جاؤ۔ وہ ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ کچھ تعلیم یافتہ ہو؟ جی ہاں، واجبی تعلیم ہے، لکھ پڑھ لیتا ہوں، وہ آرام سے بولا۔ ڈرائیونگ لائسنس موجود ہے؟ جی ہاں۔ اس نے اپنی جیب سے ایک کاغذ نکال کر سامنے رکھ دیا۔ چچا جان نے کاغذ کو دیکھنے لگے۔
کتنی تنخواہ لوگے؟ سلمان میاں، اس کے علاوہ 2-3 باتیں واضح کر دوں کہ تمہیں یہاں رہنا ہوگا، ایمانداری شرط ہے، اپنے کام سے کام رکھو گے، مجھے منظور ہے جناب۔ میں سر چھپانے کی جگہ بھی چاہتا ہوں، تنخواہ جو بھی مل جائے، میرے اخراجات زیادہ نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، 2,000 روپے دیں گے، کھانے اور کپڑے وغیرہ کے لیے ہماری طرف سے ہوگا۔ کون ہے؟ تنہا ہوں۔ تمہیں منظور ہے؟ جی، مجھے سب کچھ منظور ہے، اس شخص نے کہا۔ مجھے 2,000 روپے کی تنخواہ منظور ہے، 1,000 بھی میرے لیے کافی تھے، اس نے چچا جان سے کہا اور گردن ہلانے لگے۔ ٹھیک ہے، تم جو چاہو، آج سے ہی کام شروع کر دو، چچا جان نے کہا، اور سلمان نے آگے ہاں میں گردن ہلا دی، اور اس نے ایک بار بھی عالیہ کی طرف نہیں دیکھا، لیکن عالیہ اس کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ اس نوجوان کے چہرے پہ نہ جانے کیا بات تھی کہ اس کے دل میں ایک کسک سی پیدا ہو چکی تھی۔ چچا جان نے ملازموں کو بلا کر ڈرائیور سے تعارف کرایا۔ ڈرائیور والا کوارٹر سلمان کو دے دو، چچا جان نے کہا، اور ان کی تمام ضروریات کا خیال رکھا جائے۔ اس کے جانے کے بعد چچا جان نے عالیہ سے گفتگو کرنا چاہتے تھے، لیکن چچی جان اندھی اور طوفان کی طرح اندر داخل ہوئی اور عالیہ کی طرف رخ کر کے بولیں، تم جاؤ، مجھے بات کرنی ہے۔ اس نے چچا کی طرف دیکھا اور اس کے چہرے پر کشمکش پا کر وہ وہاں سے اٹھ گئی، اور یوں بھی اس وقت اٹھ جانا چاہتی تھی۔ نہ جانے کیا ہو رہا تھا، نہ جانے یہ دن کیسے گزر رہے تھے۔ سلمان ایک ڈرائیور کی حیثیت سے اس گھر میں آیا تھا، لیکن نہ جانے کیوں اس کا دل اسے ڈرائیور تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ ایسی حسین صورت والا ڈرائیور نہیں ہو سکتا۔ وہ سیدھی بورچی خانے پہ پہنچ گئی اور ایک بار پھر وہ اچھل پڑی۔ چولہوں پر دیگچی چڑھی ہوئی تھی، کھانا تقریباً تیار تھا، حالانکہ ابھی صرف 11:15 بجے تھے، اور اس نے تمام ہنڈیاں کھول کر دیکھیں۔ بہت عمدہ خوشبو اٹھ رہی تھی۔ ابھی تک جن حالات سے وہ گزر رہی تھی، ان کی وجہ سے ناشتہ کرنا بھی بھول گئی تھی۔ روز کا معمول تھا، کوئی نئی بات نہیں تھی۔ اس نے ڈھکی ہوئی پلیٹیں کھولیں اور پھر ٹھٹک گئی۔ ناشتہ بالکل تازہ تھا اور گرم بھی تھا، جبکہ اب تک اسے بالکل خراب ہو جانا چاہیے تھا۔ لیکن وہ پراسرار غلام اس نے ناشتہ شروع کر دیا اور حیران رہ گئی۔ اتنا مزیدار ناشتہ اس نے پہلے کبھی نہیں کھایا تھا۔ یا اللہ، اس قدر رعنائیاں کیسے برداشت کر سکوں گی، وہ سوچنے لگی، اور ایک بار پھر سے اس کے ذہن میں چور دروازے سے سلمان گھس آیا۔ وہ خود کو ملامت کرنے لگی، اور بڑے بڑے حسین نوجوان اس نے دیکھے تھے۔ عظمیٰ کی بات جس سے چل رہی تھی وہ بھی وجیہہ تھا، حالانکہ خود عالیہ کو اس کے سائے سے دور رکھا گیا تھا، کیونکہ گھر کے سب لوگ عالیہ کے حسن سے خوفزدہ تھے۔ سب جانتے تھے کہ اس کے حسن کے سامنے عظمیٰ یا شمشا کی دال گلنا بہت مشکل ہے، لیکن بہرحال کسی طرح عالیہ نے اسے دیکھ لیا تھا اور اسے اس کی وجاہت پسند آئی تھی، لیکن عظمیٰ کے لیے خود اس کے دل میں آج تک کوئی تحرک پیدا نہیں ہوا تھا۔ یا اللہ، اس قدر رعنائیاں کیسے برداشت کر سکے گی، وہ سوچنے لگی، اور ایک بار پھر اس کے ذہن کو چور دروازے سے سلمان گھس گیا۔ وہ خود کو ملامت کرنے لگی۔ بڑے بڑے حسین و جوان اس نے دیکھے تھے۔ عظمیٰ کی بات جس سے چل رہی تھی وہ بھی وجیہہ تھا، حالانکہ خود عالیہ کو اس کے سائے سے دور رکھا گیا تھا، کیونکہ اس کے گھر کے سب سے لوگ عالیہ کے حسن سے خوفزدہ تھے۔ سب جانتے تھے کہ اس کے سامنے عظمیٰ یا شمشا کی دال گلنا مشکل ہے، لیکن بہرحال کسی طرح عالیہ نے اسے دیکھ لیا تھا، اسے اس کی وجاہت پسند آئی تھی، لیکن عظمیٰ کے لیے خود اس کے دل میں آج تک کوئی ترتک پیدا نہیں ہوئی تھی۔ لیکن سلمان، اس کی آنکھیں کتنی پرکشش تھی، نہ جانے بیچارہ کن حالات کا شکار تھا، اور نہ جانے اس نے ناشتہ بھی کیا ہے یا نہیں۔ اس احمقانہ سوچ پر وہ خود شرما گئی۔ پھر اس نے ذہن دوسری طرف نکالنے کی کوشش کی، اور دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں جا گھسے۔ گھر کی فضا آج بہت خراب تھی۔ چچا جان بھی آفس نہیں گئے تھے۔ چچی سے آج ان کی خاصی کھٹپٹ ہو گئی تھی، لیکن سب نے اپنے اپنے کمروں میں کھانا کھایا تھا۔
پھر دروازہ بند کر کے لیٹ گئے تھے۔ وہ بھی حسب معمول اپنے کمرے میں جا گھسی تھی۔ ناشتہ دیر سے کیا تھا، اس لیے کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ وہی گرم دوپہر اور دوپہر کے خیال سے اسے پھر یاد آ گیا۔ پھر پتھر اپنی جگہ نکال کر رکھا ہوا تھا۔ اس نے بڑی چاہت سے اسے اٹھایا اور بغور دیکھنے لگی۔ کیسا پیارا پتھر ہے! وہ اس کا کیا کرے؟ کیونکہ نہ اسے لاکٹ میں جوڑا جا سکتا تھا وہ ہر وقت پہنے رہے، لیکن یہ کیسے ممکن تھا؟ اگر وہ اسے پہنتی تو گھر والے اس کی بوٹیاں نوچ لیتے۔ پھر اپنے کمرے میں کس کر آ گئی، مگر لاکٹ کس طرح بنوائے گی، کہاں سے بنوائے گی؟ اپنی اہم سوچ پر وہ خود ہی مسکرا دی اور مسیری پر دراز ہو گئی۔ لیکن وہی تنہائی بے اختیار اس کا دل چاہا کہ برگد کے درخت کے نیچے پہنچ جائے۔ وہی ٹھنڈی چھاؤں اور وہی خوبصورت فضا، لیکن اس کے ساتھ ایک ہلکا سا خوف اس کے ذہن میں ابھر آیا۔ وہ خوف ناک غلام اسے یاد آ گئے، لیکن ان غلاموں نے ابھی تک اس کو نقصان نہیں پہنچایا تھا، بلکہ وہ اس سے تعاون کر رہے تھے۔ وہ ہر نازک لمحے میں نہ صرف اس کی مدد کر رہے تھے، بلکہ اسا برا بھلا کہنے والوں کا بھی علاج کر رہے تھے۔ پھر ان سے ڈرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ تو اس کی ہمدرد ہیں۔ اس خیال نے اسے ڈھارس دی اور دروازہ کھول کر اپنے کمرے میں سے نکل گئی۔ حسب معمول باہر چلچلاتی دھوپ پڑ رہی تھی، چہرہ جھلسا رہا تھا، لیکن اچانک اس نے اپنے اوپر ایک سایہ دیکھا۔ اس کی نظریں آسمان کی طرف اٹھ گئیں، لیکن اوپر کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جس کا وہ سایہ ہوتا۔ وہی نوکے غلام، اس نے سوچ کر اپنے جس کے ساتھ ہی کس قدر خیال رکھتے ہیں۔ وہ دل ہی دل میں ان کی ممنون تھی، بغیر اس وقت وہ اس سائے سے خوفزدہ بھی نہیں ہوئی تھی۔ اس کے نیچے نیچے برگد کے درخت تک پہنچ گئی۔ مالی کی چرپائی اسی طرح بچھی ہوئی تھی۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور چرپائی پر بیٹھ گئی۔ اس وقت اس کی نگاہ درخت کے دوسری طرف پڑی تو اس کے بازو سے نکل رہے تھے۔ درخت سے پشت لگائے، منہ دوسری طرف کیے کوئی بیٹھا ہوا تھا۔ مالی نے آواز دی تو اور بیٹھا ہوا آدمی چل کر سامنے آ گیا۔ عالیہ کا دل دھڑکنے لگا، کیونکہ یہ سلمان تھا۔ آج اس کے منہ سے سرسراتی ہوئی آواز نکلی، میرا نام سلمان ہے مالکن، اس نے ادب سے کہا۔ اس کی نیلی آنکھوں میں محبت کے لڈو پھوٹ رہے تھے۔ اجنبی مردوں سے ہم کلام ہونے کا اسے بہت کم اتفاق ہوا تھا، اس لیے اس کی پیشانی عرق آلود ہو گئی تھی۔ آج آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، میں چلا جاؤں؟ اس نے پوچھا، لیکن اس کے منہ سے آواز نہ نکل سکی۔ کوارٹر چھت پر تپ رہی ہے، اس لیے درخت کے نیچے آ گیا تھا۔ میں جا رہا ہوں، آپ اطمینان سے بیٹھیں۔ اس نے قدم بڑھائے اور بے ساختہ بول پڑی، رکو، بیٹھ جاؤ۔ کیا حرج ہے؟ نہ جانے یہ الفاظ اس نے کس طرح ادا کیے تھے۔ شکریہ۔ وہ مسکراتے ہوئے اسی جگہ پر بیٹھ گیا اور وہ مدہوش ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ یہ شکریہ اس شکریہ سے مختلف نہیں تھا جو وہ ایک دن پہلے سن چکی تھی، لیکن پھر اس کی اپنی بیوقوفی پر غصہ آ گیا۔ نہ جانے وہ کتنی احمق تھی، کیوں ہوتی جا رہی تھی۔ میرا نام عالیہ ہے، وہ بولی۔ انتہائی مناسب نام ہے، اس نے کہا۔ تم نے کھانا کھا لیا؟ اس نے گھبراہٹ میں دوسرا سوال داغ دیا۔ مجھے نہیں معلوم، مہمان کو کھانا کون دیتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ تم ابھی تک بھوکے ہو، اس نے اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ میرے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے، کافی عرصے سے بے روزگار ہوں، اکثر دوپہر کا کھانا کم ہی کھاتا ہوں، اس نے کہا، اور عالیہ کے دل میں ہمدردی سی اٹھ گئی، اور اس کے ساتھ یہ بات اسے بہت درد بھری لگی۔ وہ بے ساختہ اٹھ گئی۔ آؤ، میں بہت شرمندہ ہوں، پلیز آؤ، آپ کو تکلیف کریں گے مالکن۔ پھر مالکن، میں عالیہ ہوں، بس آؤ، اس نے کہا، اور وہ اٹھ گیا۔ ہمدردی میں عالیہ اس کے نازک سچویشن بھول گئی۔ اسے صرف یہ بات یاد رہا کہ وہ بھوکا ہے، اس لیے وہ کچن میں آئی اور پھر اس نے کھانا نکالا، اور باورچی خانے میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ وہ مہمان کو بٹھا سکے، اس لیے وہ ٹرالی لیے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئی۔ وہ پہلا مرد تھا اسے
بے تڑک اپنے کمرے میں لے کر آئی تھی، اور پھر اس نے میز پر کھانا رکھ دیا اور گہری نظروں سے دیکھا۔ آپ نے نہیں کھایا مثالیہ؟ تمہیں کیسے معلوم؟ تھوڑا سا پڑھا لکھا ہوں، عام الکیاکا میں بھی شدید رہی ہے۔ میں نے ناشتہ دیر سے کیا تھا۔ چھوٹا منہ بڑی بات، مالک اور ملازم کا احساس رکھتا ہوں، لیکن نہ جانے دل کیوں یہ حرکت کرنے کو چاہ رہا ہے کہ آپ سے بھی شرکت کی درخواست کروں۔ کچھ اس انداز میں یہ بات کہی کہ عالیہ رد نہ کر سکی، اور اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ نہ جانے وہ کون سا جذبہ تھا جس نے کیا خلق اجنبیت دور کر دی تھی، ورنہ وہ ایک شرمیلی سی لڑکی تھی۔ کھانے کے بعد اس سے اس کے بارے میں پوچھتی رہی، وہ گول مول سے جواب دیتا رہا۔ پھر اچانک عالیہ کو اپنی موجودہ پوزیشن کا احساس ہوا، اور اس نے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ ارے بس اب تم جاؤ، کسی نے دیکھ لیا تو موت آ جائے گی۔ اوہ شکریہ ادا کر کے چلا گیا۔ عالیہ بے ست ہو کر مسیری پر گر پڑی۔ یہ کیا ہو گیا ہے اسے؟ کیا ہو گیا ہے؟ وہ بہرحال اس کے لیے اجنبی تھا، لیکن اس خیال پر دل نے پکار کر کہا، وہ اجنبی نہیں ہے، مگر ایک ڈرائیور ہے، صرف ڈرائیور۔ نہ جانے کون ہے، کہاں سے آیا ہے۔ ذہن اس کشمکش میں مبتلا تھا، لیکن اس سوچ میں ایک انوکھی لذت تھی، اور نہ جانے کتنا وقت گزر گیا۔ جب ہوش میں آئی تو 5 بج چکے تھے۔ ایک دم اس کے دل دھک سے ہو گیا۔ صبح بج گئی تھی، لیکن اب شامت زیادہ دور نہیں۔ کانپتی کانپتی بورچی خانے میں پہنچی تو ٹرالی چائے سے سجی ہوئی تھی۔ وہ آنکھیں بند کر کے دیوار کے ساتھ ٹک گئی۔ میرے معبود، یہ سب کیا ہے؟ میرے انوکھے ہمدرد، میں کس منہ سے تمہارا شکریہ ادا کروں؟ وہ ٹرالی دھکیلتی ہوئی بورچی خانے سے نکل آئی۔ ناشتے کے کمرے میں سبھی موجود تھے۔ خالہ فوزی کو صبح سے کھانے کو کچھ نہیں ملا تھا، اس لیے وہ اپنی تمام تکلیف بھول کر ناشتے کے کمرے میں آ گئی تھی۔ ناشتہ کر کے کمرے میں آ گئی تھی۔ وہ اس وقت خالہ فوزی کے چائے میں نمک ڈالنا نہ بھولی تھی، اور دن گزرتے رہے اور سب لوگ سلمان سے بہت خوش تھے۔ بڑا ہنس مکھ نوجوان تھا۔ عظمیٰ اور رمشا اس پر خسر پسر کر چکی تھی۔ ظاہر ہے وہ ان کے معیار کا نہ تھا۔ ویسے اس دوران ایک خاص بات یہ ہوئی تھی کہ نہ جانے گھر کے سب لوگوں کو عقل کس کی آ گئی تھی کہ انہوں نے یہ بات صاف طور پر محسوس کر لی تھی کہ اگر عالیہ کو برا بھلا کہا جاتا ہے تو غیبی طور پر ان کو سزا مل جاتی ہے۔ اس لیے وہ محتاط ہو گئے تھے، اور دوسری طرف سلمان انتہائی بے باکی سے عالیہ کے دل میں داخل ہو گیا تھا، اور عالیہ سے بے پناہ محبت کرنے لگا تھا۔ اس نے واضح طور پر اپنی محبت کا اظہار کر دیا تھا۔ عالیہ اس اظہار پر سرزنش نہ کر پائی تھی۔ اس کی دنیا میں تو اب سلمان کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کی تنہائیاں سلمان کے خیال سے منور تھی۔ اکثر وہ بدحواس ہو جاتی۔ وہ سوچتی کہ وہ سلمان کی کیسے ہو سکتی ہے۔ اس گھرانے میں تو لاکھ وہ سب کی نظروں کا کانٹا تھی، لیکن چچا جان کیسے پسند کرتے۔ ان کا بھائی کی بیٹی تھی، ڈرائیور سے کیسے اس کو منسوب کیا جا سکتا تھا؟ سلمان کی ہر بات کا جواب وہ خاموش رہتی۔ آخرکار ایک دن برگد کے درخت کے نیچے سلمان نے اس سے سوال کیا، آپ کی خاموشی مجھے وسوسے میں ڈالے ہوئے ہے مثالیہ، کہیں میری محبت یک طرفہ تو نہیں ہے؟ خدا را ایسی باتیں مت کرو، معمولی انسان ہوں، اپنی دنیا میں لوٹ جاؤں گا، لیکن آپ نے مجھے الجھن میں رکھا ہوا ہے، میں پاگل ہو جاؤں گا۔ عالیہ، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، اس نے کھل کر گفتگو کرتے ہوئے کہا، اپنی دنیا میں لوٹ جانے کا۔ تو عالیہ نے کہا، اپنی دنیا میں لوٹ جاؤ سلمان، نہ جانے کیا سوچ رہے ہو، یہ ماحول، یہ گھرانہ تمہیں قبول نہیں کرے گا۔ لاکھ یہاں میری عزت نہ سہی، لیکن وہ لوگ کبھی بھی پسند نہیں کریں گے۔ میں صرف تمہاری بات کر رہا ہوں عالیہ، مجھے صرف اپنی مرضی بتا دو، باقی معاملات میں قسمت پر چھوڑ دوں گا۔ اگر میں تمہاری مرضی کے مطابق تمہیں حاصل کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا تو مجھے تم سے شکوہ نہ ہوگا۔ میں تمہیں دل و جان سے چاہتی ہوں سلمان، میں تم سے دیوانہ وار محبت کرتی ہوں۔ میری دنیا میں تمہارے سوا رکھا ہی کیا ہے؟ میں ایک بد نصیب لڑکی ہوں۔ میری خدا نہ کرے میری نحوست کا سایہ بھی تمہارے اوپر پڑے۔ یہاں سے ملازمت چھوڑ کر کہیں اور چلے جاؤ، یہ ظالم تمہاری زندگی خراب کر دیں گے۔
وہ دیوانہ وار بولتی چلی گئی۔ اس کے جذبات پھٹ پڑے۔ اس نے سلمان کا سر اپنے سینے پر بھینچ لیا اور سلمان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ خدا کرے تمہاری پوری زندگی مجھے مل جائے، اور تم خود کو منحوس کیوں کہتی ہو؟ عالیہ مسکراتے ہوئے بولا۔ تم ان لوگوں کو نہیں جانتے سلمان، یہ سب لوگ مجھے نہیں جانتے۔ عالیہ باقی معاملات مجھ پر چھوڑ دو، سلمان نے بڑے اعتماد سے کہا، اور نہ جانے کیوں عالیہ کے دل میں بڑی دھڑس بن گئی۔ دوسرے دن دوپہر کے وقت جب وہ برگد کے درخت کے نیچے اس کی ملاقات ہوئی تو سلمان مسکرا رہا تھا۔ کیا بات ہے؟ عالیہ نے پوچھا۔ آج میں نے چنگاڑی ڈال دی ہے، بس تماشا دیکھو، لیکن شرط یہ ہے کہ ابھی خوفزدہ نہ ہونا اور مجھ سے برابر ملتی رہنا۔ اگر تم نے اس کے خلاف کچھ کیا تو میں کامیاب نہ ہو سکوں گا۔ کیا کیا ہے تم نے؟ عالیہ نے خوفزدہ ہو کر پوچھا۔ وہ دیکھو، سلمان نے اشارے سے کہا۔ عالیہ نے صدر دروازے کی طرف دیکھا تو اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ خالہ فوزی اس کے قریب آ رہی تھی۔ دوسرے لمحے سلمان نے اسے بازو کے گرفت میں لے لیا۔ خالہ فوزی نے دور سے ان دونوں کو دیکھا اور کانوں کو ہاتھ لگانے لگیں اور پھر واپس چلی گئیں۔ عالیہ کے دل بری طرح اچھل رہا تھا۔ اب کیا ہوگا؟ اس نے روآنستے انداز میں کہا۔ سب کچھ ہماری مرضی کے مطابق ہوگا، تم فکر مت کرو۔ جب تم معاملات میرے اوپر چھوڑ دیے ہیں تو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، لیکن ایک شرط ہے کہ رات کو اس جگہ پھر ملو گی، کیونکہ میری موت کا سامان کر رہے ہو۔ وہ لرزتے ہوئے بولی۔ تمہاری موت نہیں، دونوں کی زندگی کا سامان کر رہا ہوں، سلمان نے جواب دیا۔ وہ ہانپتی ہوئی اندر آ گئی، لیکن خود معلوم سکون رہا۔ رات کو وہ پھر سلمان کے پاس گئی۔ سلمان نے اسے دوسرا سین دکھایا۔ اس بار خالہ فوزی اکیلی نہ تھی اور اس کے ساتھ چچی جان بھی تھی۔ وہ دونوں بالکل ہی ہلکان ہو گئی، یہاں تک کہ دوسرے دن بھی اسے خوف سے بخار ہو گیا۔ ناشتہ تو اس کی مہربان غلاموں نے تیار کر دیا تھا۔ بخار کے عالم میں ناشتہ لے گئی اور اس نے عظمیٰ اور شمشا کے ہونٹوں پر معنی خیز مسکراہٹ دیکھی تو اس کی پول کو کھل گیا۔ اس نے سوچا کہ پھر اپنے کمرے میں آ گئی اور اس روز دوپہر کو وہ برگد کے درخت کے نیچے نہ جا سکتی۔ اس خاموشی سے اس کا دل دہل رہا تھا۔ 2 بجے تھے۔ سلمان دبے پاؤں اس کے کمرے میں گھس گیا۔ وہ اچھل پڑی۔ کیا کر رہے ہو سلمان؟ خدا را باز آ جاؤ، میں مر جاؤں گی۔ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ اور تمہیں تو بخار ہے، شاید خوف کی وجہ سے۔ آؤ تمہیں تماشا دکھاؤں۔ اور اس کے لاکھ منع کرنے کے باوجود وہ سلمان سے اسے گھسیٹ کر خالہ فوزی کی عقبی کھڑکی پر لے گیا۔ اندر سے خالہ فوزی اور چچی جان گفتگو کی آواز آ رہی تھی۔ ایسا کام کرو عطیہ، یہ چچی جان کا نام تھا کہ سانپ بھی مر جائے گا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے گی۔ حرام زادی کو اپنی صورت میں بڑا ناز ہے نا، ڈرائیور کے پلے بندھے گی تو مزہ آ جائے گا۔ اس سے انتقام لینے کا اس سے اچھا طریقہ نہیں ہے۔ اپنے میاں کو اس کی کرتوت دکھا دو اور پھر کہہ دو کہ اس کی عزت پیاری ہے تو ڈرائیور سے ہی اس کی شادی کرتے، ورنہ یہ ناشنی جانے کیسا گل کھلائے گی، روز رات کو وہاں جاتی ہے۔ چچی جان نے پوچھا۔ بلا ناگا خالہ فوزی بولی، ٹھیک ہے، آج رات کو ہمدرد چاچا میاں کی لاڈلی بھتیجی کے کرتوت دکھا دوں گی، چچی جان نے کہا، اور عالیہ کے پہلو تلے سے جان نکل گئی۔ سلمان اسے سہارا دے کر اس کے کمرے تک لے آیا اور وہ درد سے بھرے لہجے میں بولی، چلے جاؤ سلمان، خدا کا واسطہ ہے چلے جاؤ، نہ جانے کیا ہونے والا ہے۔ تم کیا کر رہے ہو؟ سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے عالیہ، خدا کے لیے میرے پروگرام کے آخری حصے کے اوپر پورا کرا دو، میرے پروگرام کے آخری حصے کو پورا کرا دو، آج رات ضرور آؤ، اگر تم آج نہ آئی تو میری ساری محنت ضائع ہو جائے گی۔ تم خالہ فوزی کی سازش کی تفصیل سننے کے بعد بھی کہہ رہے ہو؟ ہاں، خالہ فوزی تو اس وقت ہمارے سب سے بڑی معاون ہے۔ پلیز عالیہ، آخر خواہش ہے، اس کے بعد تمہیں تکلیف نہ دوں گا۔ سلمان نے التجا کی اور وہ اس کی التجا ٹھکرا نہ سکی۔ رات کی تاریکی میں اس کے پاؤں اسے برگد کے درخت کے نیچے لے گئے۔ پھر اس نے اپنی آنکھوں سے خالہ فوزی، چچی اور چچا جان کو دیکھا، جو ان دونوں کو دیکھ کر خاموشی سے واپس چلے گئے۔
दूसरे दिन वो नाश्ता ना ले जा सकी। इस सिलसिले में इससे तारुफ भी किया गया। वो अपने कमरे में से भी ना निकली थी। फिर उस्मा ने दरवाजे पर आवाज़ दी और इसने दरवाज़ा खोल दिया। अब्बू बुला रहे हैं, उस्मा ने मुस्कुराते हुए कहा। और फिर वो कमर में गुदगुदी हो करके बोली, दौलत तो आने जाने की चीज़ है आलिया, अपने इंतखाब पर मेरी तरफ से मुबारकबाद कबूल हो। सचमुच सलमान लाखों में एक हैं जिन्हें सच की मोहब्बत मिल जाए, वो रूखी सूखी खा कर भी गुजारा कर लेते हैं। आलिया ज़र चेहरा लिए चचा जान के कमरे की तरफ बढ़ गई। इसने कमरे के दरवाजे पर सलमान को निकलते हुए देख लिया था और इसको देखकर मुस्कुरा दिया। चचा जान के चेहरे पर संजीदगी थी। उन्होंने उस्मा से चले जाने के लिए कहा और इसके जाने के बाद खुद उठकर दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर वो भारी आवाज़ में बोले, आलिया, तुम मेरे मरहूम भाई की निशानी हो। मैं इतराफ़ करता हूँ कि तुम्हें इस घर में कोई सुकून नहीं मिल सका। खुद भी इन लोगों से आजिज़ हूँ, लेकिन अफसोस इन्हें बदलने में मजबूर हूँ। मेरी मजबूरी है। मेरी ख्वाहिश है कि तुम्हारी सारी महरूमियाँ ससुराल जाकर पूरी हो जाएं। अच्छा शोहर मिले तुम्हें, लेकिन मेरी ड्राइवर लेकिन सलमान मेरा ड्राइवर है। तुम्हें आखिरी खुशी देने के लिए तैयार हूँ। मुझे तुम्हारी और सलमान की मोहब्बत पर कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन मेरा फ़र्ज़ है कि मैं तुम्हें एक मामूली से मुस्तक़बिल से बाखबर कर दूँ। इसके बावजूद अगर तुम सलमान के साथ खुश रह सको तो मैं तकलीफ़ से काम ना लो। मुझे तुम्हारे ऊपर फ़ख्र है। मैं इजाज़त देता हूँ कि तुम खुल्लम खुल्ला जवाब दो। आलिया का सर झुक गया और इसे गुमान भी ना था कि हालात इस कदर साज़गार हो जाएंगे। तुम अगर सलमान के साथ खुश रहोगी तो सिर्फ गर्दन हिला दो। न जाने किस वक्त आलिया ने गर्दन हिला दी। ठीक है मेरी बच्ची, अल्लाह ताला तुम्हारा दामन खुशियों से भर दे। चचा जान की बरहाई हुई आवाज़ निकली और एक शाम सारा माहौल में सलमान और आलिया का निकाह पढ़वा दिया गया। हुजला रूसी में आलिया का कमरा था। उज़्मा और शम्सा काफ़ी देर तक इसके साथ मजाक करती रही और फिर चली गई। इसके बाद आलिया को सलमान के कदमों में की आवाज़ आई। वो इसके करीब पहुंच गया और जज्बात से कांपते हुए हाथों से इसने आलिया का घूंघट उठाया और इंतहाई हसीन लॉकेट के साथ इसको मुंह दिखाई दी। अ, मुंह दिखाई में जिसको लॉकेट मिला, हैरानगी से सलमान को देखा और फिर सलमान ने इसकी आंखों को चूम लिया। ये पत्थर तो हमारी मोहब्बत की कामयाबी का ज़ामन है आलिया। उठो, अपने सुसर और सास को सलाम करने नहीं जाओगी? कहाँ है वो? इसने हैरानगी से पूछा। आंखें बंद करो, सलमान ने कहा। आलिया ने मासूमियत से आंखें बंद कर ली और फिर सलमान के कहने पर जब इसने आंखें खोली तो खुद को एक ऐसी दुनिया में पाया जो इसके वहमो गुमान में भी ना थी। वो संगे मरमर आलीशान का महल था। चारों तरफ कीमती और जोर जुहार जड़े हुए थे। वो हस- हसीनो जमील औरतें खून लिए खड़ी थी और सामने एक मोअज़्ज़िज़ बुजुर्ग और एक खातून बैठी थी। मेरी अम्मी और अब्बा जान, सलमान ने सरगोशी की और आलिया का सर खुद सलाम के लिए झुक गया। खुश आमदीद दुल्हन, हमेशा खुश रहो। दोनों ने दुआ दी और बहुत से जवाहरात उस पर निछावर किए। आलिया ने कहा, खुदा के लिए सलमान, मुझे बताओ तो सही, है सब क्या है? तन्हाई पे मिलने पर आलिया ने बेकरारी से पूछा। ये मेरा घर है आलिया। इस दिन बरगद के दरख्त के नीचे तुम बैठी थी। तुम मुझे पसंद आ गई। मैं तुम्हें बेपनाह चाहने लग गया। मैंने तुम्हें वो पत्थर दिया जिसे तुमने कबूल कर लिया। ये हमारी महामंगनी की रस्म होती है। मैंने अपने वालिदैन से कहा कि तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन आलिया, हम में और तुम में एक फ़र्क है कि हम मैं आग से बना हूँ और तुम मिट्टी से बनी हूँ। मेरे वालिदैन ने कहा, अगर तुम्हारे सरपरस्त अपनी खुशी से तुम्हारी शादी कर दें तो वो भी तैयार हैं। तो इसलिए मैं ड्राइवर बनकर तुम्हारे घर पर पहुंच गया। तो तुम जिन हो सलमान? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं मुसलमान हूँ और तुम्हारा सरपरस्तार हूँ। तुम्हें कोई तकलीफ ना होगी आलिया। मैं तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हारे साथ साथ रहूँगा। मेरे वालिदैन ने इजाज़त दे दी है। मैं वलीमा भी तुम्हारी दुनिया में ही
कर सकता हूँ। मेरे एक खूबसूरत कोठी मौजूद है, ऐसी कोठी जो तुम्हारे दुश्मनों ने ख्वाब में भी ना सोची होगी। कल से हम इस कोठी में जाएंगे और इस वक्त इनकी हालत काबिल-दीद होगी। तुम सिर्फ ये राज छुपा के अपने दिल में हमेशा रखना, और तुम इस बात से मुझे ठुकरा दोगी आलिया। नहीं सलमान नहीं, मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगी। वो का गुलाम भी तुम्हारे ही भेजे हुए थे। हाँ, मैं अपने आलिया के नौकरों को तरह काम करता देख नहीं सकता था। मैं अपने मलका आलिया को नौकरों की तरह काम करता देख नहीं सकता था। सलमान ने जवाब दिया, इसलिए मैंने वो नौकर भिजवाए थे और उसे और बुलंद करके इसकी आंखों को चूम लिया। दूसरी दिन सब के लिए हैरानगी का दिन था। सभी एक आलीशान कोठी में वलीमा की दावत में मौजूद थे। सलमान और आलिया ऐसे लिबास में थे कि शायद ही ऐसा लिबास किसी ने इससे पहले देखा होगा। सबकी आंखें हैरत से फटी जा रही थी, एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। आलिया के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखरी हुई थी और इसने तमाम कहानी सुना दी। सलमान आम इंसान नहीं, तुम्हें ये बहुत ही अमीर कबीर इंसान है, और ये सब कुछ इसने मेरी मोहब्बत में डूब कर किया है। वो इतना अमीर होने के बावजूद भी एक मामूली से ड्राइवर बनकर मेरी खातिर आया। सब ही इस कहानी को सुनकर बहुत हैरान हो रहे थे और इनकी ज़बानें दंग थी। वो जो कुछ समझ रहे थे सब कुछ इसके उल्ट हो गया था। वो चाहते थे कि आलिया हमेशा गुलामी की ज़िंदगी बसर करे, मगर वो तो राज करने वाली के लिए बनी थी। कई नौकरों की लाइनें इसके लिए खड़ी थी। इस शेर के साथ इजाज़त चाहूँगा। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मज़दूर खुदा होता है।